بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ان اسماء کی عظمت نہیں سمجھ سکتے جو لفظی ہیں، تو ان اسماء کی عظمت کیا سمجھ سکیں گے جو وجودی ہیں؟ لفظ کی عظمت جو نہیں سمجھ سکتا وہ وجود کی عظمت کیا سمجھے گا؟ لفظ سے جو اکتساب فیض نہیں کر سکتا وہ وجود سے کیا اکتساب فیض کرے گا؟ حسن مجتبی عربی تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں لفظ حسن پہلی بار جس کا نام ہوا وہ حسن ابن علی ہے۔ ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا۔ یہ دو نام حسن اور حسین دونوں کی شان یہی ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حسن عربی زبان کا کلمہ ہے، حسین عربی زبان کا لفظ ہے، مگر حسن اور حسین یہ دونوں نام کسی بچے کے کبھی نہیں رکھے گئے۔ پہلے سب سے پہلے جس کا یہ نام رکھا گیا وہ فرزند فاطمہ، فرزند علی، فرزند رسول، سبط اکبر، امام مجتبی حسن ابن علی علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین ان دونوں ہستیوں کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ حسن کامل ترین مظہر اسم مبارک الرحمن ہیں اور حسین کامل ترین مظہر اسم مبارک الرحیم ہیں۔ یہ ہے اس کا اپنا استدلال ہے۔ جو لوگ علم عرفان نظری میں وارد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، دیکھیے دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے مکمل طور پر اتفاق کیا جا سکے۔ کوئی صحیح کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ضعیف روایتیں موجود نہ ہوں۔ اس اعتبار سے جو کتابیں عرفاء نے لکھی ہیں اس میں بہت سی چیزیں ذوقیات سے متعلق ہیں، بہت سی چیزیں براہین کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ ابن عربی، محی الدین اکبر ابن عربی جو فلسفہ وحدت الوجود کے بانی ہیں یا شارح ہیں، یہ مولانا روم صاحب مثنوی یا خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ حافظ شیرازی، یعنی ادبی اور شعری حوالوں سے، ادھر خالص فنی اور علمی حوالوں سے ابن عربی، اور اس کے بعد ان کے شارحین اور صاحب مصباح الانس ابن فناری، ان حضرات نے جو اسماء الہیہ کے علم پر کام کیا ہے، علم الاسماء، اور قدم بقدم کلمہ بکلمہ براہین کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ براہین بھی قرآن حکیم سے لائے ہیں اور یا ان ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو علم الاسماء کے باب میں یہ یاد رکھیں کہ اسماء الہیہ بھی نامتناہی ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کوئی گنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر ساعت اس کی ایک نئی شان ہے، ہر نئی شان کے ساتھ اس کا نیا اسم تخلیق ہوتا ہے، اس کا نیا اسم سامنے آتا ہے۔ یہ عرض کر چکا ہوں نا کہ اسماء کا تعین کچھ خصوصیتوں کو نظر میں رکھ کے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر روز ایک نئی شان ہے، ہر آن ایک نئی شان ہے، تو گویا اس کی شان نامتناہی، لامتناہی، بے حد و بے نہایت، اسی طرح اس کے اسماء بے حد و بے نہایت۔ اللہ کے ناموں کی تعداد کوئی نہ گن سکا ہے نہ گن سکے گا، ممکن نہیں ہے۔ اب ان تمام اسماء کو کئی لحاظوں سے کئی قسموں میں تقسیم کیا گیا، مثلا اسماء جمالیہ، اسماء جلالیہ، مثلا اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء افعال۔ یہ سب جو تقسیمات ہیں یہ اپنے اپنے لحاظ سے ہیں، لیکن کوئی بھی اسم جمالی ایسا نہیں ہے جس میں جلال پوشیدہ نہ ہو، اور کوئی بھی اسم جلالی ایسا نہیں ہے جس میں جمال پوشیدہ نہ ہو۔ یہ شان وحدت ہے، یہ شان وحدت ہے۔ ہر اسم جلالی میں جمال پوشیدہ ہے اور ہر اسم جمالی میں جلال پوشیدہ ہے، اور الفاظ
کی سنخ سے، الفاظ کے قبیل سے جو اسماء ہیں ان میں بھی یہ شان ہے، لیکن جو وجودی اسماء ہیں ان میں بھی یہ شان ہے۔ میں مثال اس کی یوں دوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں ان سب میں ایک حسن ہے اور ان سب میں ایک ہیبت ہے، ایک رعب ہے کہ جب وہ ہیبت کا پہلو آتا ہے تو انسان ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک دہشت سی طاری مدہش ہو جاتا ہے انسان۔ روزمرہ کی مثال ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ سین، آپ سب کو اچھا لگتا ہوگا، دریا کا سین مجھے بہت پسند، موجیں مارتا ہوا دریا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، پانی، کیا جمال ہے اس میں، کیا حسن ہے، کیا کشش ہے، کیا جاذبیت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا خوف ہے اس کا، کیا ہیبت ہے اس کی، دریا کی ہیبت ہے، خوف ہے۔ صرف اس خوف پر قابو وہ پا لیتے ہیں جو دریا میں غوطہ زنی کی عادت ڈال لیں۔ خوف ان کے دل میں بھی ہوتا ہے، جو روزانہ غواصی کرتے ہیں ان کا دل بھی بے خوف نہیں ہے، لیکن دریا کی موجوں سے مانوس ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دریا کی موجوں سے مانوس بنا لیا ہے، انس پیدا کر لیا ہے، اور اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ریاضت چاہیے۔ جیسے دریا میں غواصی کے لیے، دریا سے دوستی کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ریاضت چاہیے، ایسے ہی اسماء الہیہ سے مانوس ہونے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ریاضت چاہیے، محنت چاہیے۔ کسی ایک اسم الہی کے ساتھ بھی اس اسم سے مانوس تو ہوں اس اسم سے۔ اسم اللہ، کیا جمال ہے اس میں اور کیا جلال ہے اس میں۔ اسم الرحمن، کیا جمال ہے اس میں اور کیا جلال ہے اس میں۔ اسم الرحمن کا جلال دیکھنا ہے آپ کو، سورہ رحمان اٹھا کے دیکھیں، سورہ مبارکہ رحمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس میں سب عطاؤں کا ذکر ہے نا، اور بار بار یہ آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی سورہ الرحمن میں جہنم کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، دوزخ کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ جہنم کا وجود بھی تقاضائے رحمت الہیہ ہے، اصل وجود رحمانیت کا تقاضا ہے۔ یہ عذاب ان کے لیے ہے جو اسم مبارک الرحمن کی قدر نہ کر سکے، ان کے لیے عذاب ہے۔ سمجھنا دشوار ہے تھوڑا سا، یہ مسائل ہیں مشکل پیچیدہ، مگر اگر وہ ذوق پیدا ہو جائے تو پھر پیچیدگی ختم ہو جاتی ہے، باتیں شفاف ہو جاتی ہیں۔ جو اسم مبارک الرحمن سے مانوس نہ ہو سکے، جو رحمانیت حق سے مانوس نہ ہو سکے، ان کے لیے جہنم عذاب ہے، مگر وجود جہنم تقاضائے اسم الرحمن ہے نا۔ اب میں اس کو ایک انداز سے واضح کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، تصور کیجئے، نعوذ باللہ ونستجیر باللہ اجلکم اللہ، خدا کسی کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائے۔ کسی کے دو بچے ہوں، ایک بچہ نہایت لائق، ذہین، فطین، مہذب، پڑھا لکھا، سلیقہ مند، اور ایک بچہ نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ دیوانہ، جب دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا تو اسے ہوش ہی نہیں ہے، وہ نجس اور پاک کی تمیز نہیں رہی اس میں۔ یہ ماں دونوں کو کھانا دیتی ہے، ایک بچہ کھانا لے کے میز کرسی پہ بیٹھ کے نفاست کے ساتھ کھاتا ہے، وہ جو دیوانہ ہے وہ بچہ کھانا لیتا ہے اور لے جا کے زمین میں اڈیل دیتا ہے اور وہ مٹی میں ملا ملا کے کھاتا ہے۔ ماں کو تکلیف تو ہوگی لیکن کھانا دینا کبھی بند نہیں کرے گی، کبھی بند کرے گی؟ یہ کہے گی کہ اب آج سے ہم کھانا نہیں دیں گے؟ کہے گی مگر دے گی، ڈانٹے گی پھر بھی کھانا دے گی۔ اور اگر وہ بچہ ایک خاص جگہ گندی ہے، خراب ہے، مگر وہ اسی جگہ بیٹھ کے کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو یہ ماں بھی اس کو وہیں کھانا دینا شروع کر دے گی۔ توجہ ہے؟ جنت اور جہنم کا یہی قصہ ہے، کس نے کس طریقے سے اپنے ذوق کو پروان چڑھایا۔ جو خوش سلیقہ بندے ہیں اللہ کے وہ بہشت میں جائیں گے، جو بد سلیقہ ہیں انہیں بھی وہ فنا نہیں کرے گا، نابود نہیں کرے گا، ان کے لائق ٹھکانہ بنا دیا ہے، وہ بھی اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ وہ ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ تو وجود جہنم کا، دوزخ کا وجود اسم مبارک الرحمن کا تقاضا ہے،
اور نیکوکاروں کے لیے بہشت میں ابد الآباد تک رہنا اس میں مبارک الرحیم کا تقاضا ہے۔ بہت عمیق بحث ہے۔ زندگی میں روزانہ ہر نفس اللہ کے اسماء کی تجلیاں ہوتی ہیں، مگر ہم غافل ہیں، توجہ نہیں اللہ کی طرف، اصلاً قطعاً توجہ انسان کی اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ذرا سی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو، خدا کی قسم میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان ہے، ذرا سی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر دیکھیے کہ اس کا لطف خاص کس طرح زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور انسان کو کتنی بلندیوں سے آشنا کرتا ہے، کتنی بلندیوں سے آشنا کرتا ہے۔ جب انسان اسم مبارک الرحمن اور الرحیم کے سلطان، روح اسم، جان اسم تک پہنچ جاتا ہے، اس اسم سے مانوس ہو جاتا ہے، اس اسم کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر تمام اسماء الہیہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو اسماء پر، اسم الرحمن اور اسم الرحیم، ان دو اسماء پر اگر اس نے احاطہ پیدا کر لیا، غالباً احاطے کا لفظ یہاں بہت مناسب نہیں ہے، اگر ان دو اسماء سے اس نے انس پیدا کر لیا، ان دو اسماء کے سلطان سے اس نے انس پیدا کر لیا، تو بقیہ تمام اسماء کا ملکہ اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادہ کائنات میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے کر لے، مٹی کو سونا اور سونے کو مٹی، جو چاہے کر لے۔ یہ کہانی نہیں ہے، تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جنگ صفین کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں، اپنے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ایک پاؤں رکاب میں ہے، دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنا چاہتے ہیں، قریب ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے کچھ گستاخی کی، جب اس نے گستاخی کی اور لوگ گھیرے ہوئے حلقہ بنائے کھڑے، جیسے ہی اس نے گستاخی کی، آپ نے کہا کہ کسی ولی حق، کسی مظہر کامل، کسی انسان کامل کی زبان سے خدا نہ کرے کسی کے حق میں بد دعا نکلے۔ آپ نے کہا کتے تو کیا بھونک رہا ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا بن چکا تھا اور اس کے منہ سے وہی آواز نکل رہی تھی جو کتے کی آواز ہوتی۔ ظاہر ہے قیامت برپا ہو گئی۔ بظاہر وہ کھلے ہوئے دشمنوں میں سے نہیں تھا، چنانچہ اس نے پھر اپنی اسی حالت میں حضرت سے تضرع و زاری کی، اس کے ظاہر ہے کہ لوگ بھی وہاں ہوں گے، حضرت نے اسے معاف فرمایا اور وہ پھر پلٹ کے انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ اب لوگوں نے کہا علی یہ قدرت رکھتے ہوئے آپ ہم سب کو لے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یہ کس لیے؟ جنگ کرنے کے لیے، آپ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کہا خدا کی قسم جو چاہے کر سکتا ہوں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے میرے حق میں، مگر میں احکام ظاہری کا پابند ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا صبر کسی میں ہو تب علی کہلاتا ہے۔ کتنا صبر، توجہ ہے، قدرت کا اندازہ کیجئے، طاقت کا اندازہ کیجئے، تصرفات کا اندازہ کیجئے، ولایت تکوینیہ کا اندازہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں ولایت تکوینی معصومین کے پاس ہے یا نہیں، اور تو اور نجف اشرف میں ایک صاحب تشریف لائے تھے مجھ سے بحث کرنے کے لیے کہ آپ ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں، فلاں صاحب تو قائل نہیں ہیں۔ معصومین کے پاس ولایت تکوینیہ ہے، بے شک ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ طاقت دیتا ہے اسے جس کا ظرف آزما چکا ہو۔ یہی کیفیت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ جناب امام حسن مجتبی نے ممبر سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں چاہوں تو شام کو کوفہ اور کوفے کو شام سے بدل دوں، مگر اس کے باوجود کس آزمائش سے گزرے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ یہ سیرتیں ہمارے اور آپ کے لیے درس یہاں ہیں، درس یہاں ہے۔ ہمارے پاس ذرا سی طاقت ہو جائے، ذرا سی معمولی سی، دیکھیے آپ میں نہیں سماتے ہیں، یہ انسان کی کم ظرفی ہے عمومی، آپ میں نہیں سماتے۔ کسی قسم کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہنر پیدا ہو جائے، لفاظی آ جائے تو لفظوں کا کیا بیجا استعمال شروع کر دیتے ہیں، لفظوں کا بھی کیا بیجا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جن کے پاس مادہ کائنات میں تصرف کی طاقت ہے، جو حیوان کو انسان اور انسان کو حیوان بنا سکتے ہیں،
جو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتے ہیں، جو کوفے کو شام اور شام کو کوفہ بنا سکتے ہیں، وہ ظاہری احکام الہیہ کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ جو قانون اللہ نے عمومی سب کے لیے بنایا ہے وہ خصوصی درجہ رکھنے کے باوجود اس خصوصی قانون کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے نا کہ علم عرفان و سیر و سلوک وغیرہ کا ذوق ہی پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی خصوصی طاقت مل جائے اور شارٹ کٹ مل جائے کہ شریعت کو پامال کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ یہ ذوق، چھپی ہوئی خواہش یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جائے کہ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہ رہ جائے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہ رہ جائے، حج کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے، یہ پابندیاں شریعت کی ختم ہو جائیں اور بس جنت میں بھی ہم پہنچ جائیں۔ عام طور پر جو عرفان 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 کا نعرہ آج کل لگ رہا ہے وہ پیچھے یہ خواہش ہے کہ ہمیں تکالیف شریعہ سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ آپ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضی، حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین، یہ سب ذوات مقدسہ اسماء الہیہ ہیں، مظاہر اسماء الہیہ ہیں۔ تمام اسماء اللہ کے ان کی ذات میں اپنی تجلیاں رکھتے ہیں۔ یہ چاہیں تو انسان کو حیوان میں بدل دیں، ایک خطاب میں جنس بدل دیں، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیں، لیکن کس قدر، اللہ اکبر، آج روز ولادت ہے لیکن یہیں سے آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے اور برداشت کریں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اور برداشت کریں، حکومت سے محروم کیا جائے اور برداشت کریں، صلح کریں۔ کس سے صلح؟ کوئی مقابلہ؟ حسن مجتبی ابن زہرا ابن رسول کا اس ابن نامعلوم سے کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ، کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ؟ میں صلح فرما رہے ہیں۔ اس میں درس ہمارے آپ کے لیے نہیں کہ کتنے صبر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کتنا ریاض چاہیے، کتنا صبر چاہیے۔ ذرا سا صبر اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر اگر ہم کر لیں تو یقیناً اللہ انعام میں ہمیں کمالات سے سرفراز فرماتا ہے۔ من جملہ ان کے یہ فرصت غنیمت جانیے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ روزہ، اس کا ایک نام صبر بھی ہے، قرآنی نام روزے کا صبر بھی ہے۔ اسی صبر میں اگر انسان کامیاب ہو جائے، یہ نقطہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن مجھے بے حد عزیز ہے، حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ اس روزے کی فضیلت کا آپ اندازہ کریں کہ روزے کی فضیلت اور روزے کی تاثیر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس کی دو قرأتیں ہیں، جو قرأت عام طور پر اہل ظاہر پسند کرتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جو اہل معرفت ہیں وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، ساری عبادتیں اس کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ و خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر خصوصیت سے اس حدیث قدسی میں کیوں فرمایا گیا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت ظاہر، کوئی بہت پراسرار بات نہیں ہے، بہت دشوار بات نہیں، ہر عمل میں کچھ نہ کچھ حظ نفس شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس اس عمل سے لذت لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ریا کا پہلو پیدا ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں سے داد مل سکتی ہے، کیا اچھی نماز پڑھتے ہیں، کیا اچھی قرت ہے ان کی، کیا خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز میں، روزے میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ و خمس میں انسان خمس دیتا ہے خدا کے لیے، مگر احسان کتنا جتاتا ہے۔ خمس دینے کے بعد اس کی گردن کی جو کجی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عمومی بات کر رہا ہوں میں، پرٹیکولر افراد کی نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے انسان لیکن غریبوں پہ احسان کتنا جتاتا ہے، جس کو دیتا ہے زکوٰۃ اس کو کتنا حقیر سمجھتا ہے۔ تو ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے مگر اس میں کچھ حظ نفس شامل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ریا اور دوسرے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ الا صوم، حقیقت میں روزہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون روزہ ہے اور نہیں ہے، یا آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا۔ حقیقتاً روزہ کس نے رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا ہے،
یہ تو خدا جانے اور آپ جانے، چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے. ایک تو یہ پہلو کہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. فی الواقع کوئی گواہی نہیں دے سکتا. نماز گواہی دے سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے. روزے پہ کون گواہی دے گا کہ ہم نے دیکھا تھا انہیں روزہ رکھتے ہوئے؟ کوئی نہیں گواہی دے سکتا. ایک یہ پہلو. دوسرے یہ پہلو کہ روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے. نماز میں کچھ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، پڑھنا ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے. حج میں کچھ کرنا ہے، زکوٰۃ و خمس میں کچھ دینا ہے. روزے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. خداوند عالم کی خاطر جب کچھ نہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اس کے لیے کچھ کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ بھی کئی بار سبحان اللہ کر چکے ہیں، مگر یہ جملہ بار بار کہنے سے تعلق رکھتا ہے. کیا کرم الہی ہے، کیا لطف الہی ہے، کیا فیضان الہی ہے، کیا سخاوت ہے اس کی، کیا جود ہے اس کا، کیا عطا ہے اس کی. کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ صبح سے شام تک نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے. جن باتوں سے اس نے منع کر دیا ہے وہ باتیں نہیں کرنی ہے. کچھ خدا کے لیے کچھ نہ کرنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. تو جب ہم اس کے لیے کچھ کریں گے تو کیسی جزا ہوگی. لیکن ہاں اس کے لیے جب کریں گے، جب اس کے لیے کریں گے تو اس میں نفس شامل نہ ہو، حظ نفس شامل نہ ہو، ریا کا کوئی پہلو شامل نہ ہو. اگر واقعاً اس صبر کے ساتھ ہم کچھ عبادت کر سکیں اور اس کے اسم، کسی ایک اسم کی بھی تجلی کے خواہاں ہوں، تو پھر دیکھیے کہ اس دنیا میں بھی کیا عظمتیں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. 2-3 فقرے عرض کر دوں تبرکاً و تیمناً. امام حسن مجتبی علیہ السلام، جن کے متعلق میں نے ابھی گزارش کی کہ وہ اسم مبارک الرحمن کا مظہر کامل ہے، اور امام حسین اسم مبارک الرحیم کا مظہر کامل ہے. عمومی صفات کے اعتبار سے کون سی صفت ہے جو حسن مجتبی میں نہیں تھی علیہ السلام؟ مختصر سی زندگی میں بھی کون سی صفت نہیں تھی؟ آپ کی شجاعت، آپ کی عفت، آپ کی حکمت، آپ کی عدالت، آپ کا علم، آپ کی خطابت. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ جمل کے لیے مجبور ہوئے اور بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو کوفے سے لوگ نہیں پہنچ رہے تھے حضرت کے لشکر میں، اور جو کوفے میں ایک صاحب تھے وہ منافقت کا رویہ رکھتے تھے. تو جناب عمار یاسر اور امام حسن تشریف لائے کوفہ. امام حسن کی ایک تقریر نے کوفے میں انقلاب برپا کر دیا. سب کے سب آمادہ ہو گئے حضرت علی کے ساتھ شرکت کے لیے. ایک خطبہ حسن کا، ایک خطبہ. جرات، بچپن سے جرات کی یہ کیفیت ہے جب جسے کہتے ہیں نا گھٹنیوں چلنا. امام حسن کی عمر مبارک 1 سال یا ایسے ہی کچھ ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ ہے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہا یا علی، پیغمبر سے مجھے کچھ اور مراعات دلا دو. آپ جانتے ہیں میں بہت سے نام لینا نہیں چاہتا ہوں تقریر میں، فضا مقدر ہو جاتی ہے، اور آپ حضرات سے بھی یہ چاہتا ہوں بلا وجہ نام نہ لیا کریں. شیرینی ذکر مصطفیٰ اور شیرینی ذکر اہل بیت مصطفیٰ کے درمیان کسی اور نام کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کبھی اظہار واقعے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے. تو یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں تاریخ میں اسے ابو سفیان کہتے ہیں. اس شخص نے، یعنی تاریخ بشر کے مکروہ ترین ناموں میں سے ایک نام ہے ہر اعتبار سے، خلق و خو، حسب و نسب، ذاتی کردار، نیتیں، اہداف، مقاصد، مکروہ ترین افراد میں سے ایک فرد. اب یہ حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ یا علی، پیغمبر سے ہمیں کچھ مراعات دلا دو. حضرت علی نے کہا بس جو معاہدہ ہو چکا ہو چکا، اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہیں امام حسن کھیلتے ہوئے آئے تو اس شخص کی شامت آئی تھی. اس نے کہا حسن، اپنے نانا سے کچھ ہمارے لیے سفارش کر دو. حسن اٹھے، آگے بڑھے، اس کی ناک پکڑ کے گھمائی اور کہا کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ، ابھی مسئلہ حل ہو جائے. اللہ اکبر، کیا سن و سال ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ. حسن کس عمر میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ کو پڑھوا رہے ہو کس سے؟ توجہ ہے. شروع سے چھوٹے چھوٹے. تاریخ نے حالانکہ ان شخصیتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا. ظلم یہ کیا کہ بڑے بڑے واقعات بس لکھ دیے، اور جو سیرت زندگی ہے، چھوٹے چھوٹے واقعے جن سے انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے مزاج کا، باطن کا، سیرت کا، ان کو بیان بہت کم کیا ہے. پھر بھی جو چھوٹے چھوٹے چند واقعے مل جاتے ہیں
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے۔ حسن علیہ السلام گھوڑے پہ تشریف فرمائے، چلے جا رہے ہیں، کچھ غلام، عبید اس زمانے میں غلام، سلیوز، وہ بیٹھے ہوئے زمین میں کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھ کر زمین پہ بیٹھے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، ان کی بیچاروں کی پونجی کیا؟ انہوں نے کہا ابن رسول آئیے بسم اللہ آپ بھی ساتھ دیجئے، فوراً سواری روکی، اترے، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے، جو وہ کھا رہے تھے اس میں سے تناول فرمایا، اور اس کے بعد پھر اٹھے کہ اب تم سب چلو ہمارے ساتھ، ہمارے دسترخوان پہ کھاؤ، اور پھر جو کچھ آپ کے پاس تھا سب ان غلاموں پر نثار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت عطا کیا، کہا ہم نے تو کچھ نہیں عطا کیا، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے، ہم نے کچھ نہیں عطا کیا۔ یہ ہے حسن۔